بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں یہ سب ناظرین کو سلام کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، چند دن پہلے ہم پہ درخواست دی گئی تھی، ہم خود تھانہ چلے گئے اور ہمیں کہا تم تھانے حاضر ہو جاؤ۔ ہم تھانہ چلے گئے، وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ پہ پرچہ کیا ہوا ہے۔ کیا پرچہ کیا ہوا ہے؟ آپ پہ آپ کی پہ گواہی دی گئی ہے کہ آپ نے ہمارے بیل چرائے ہیں۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان اور تمام معزز تمام بڑے بڑے اداروں والوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم پہ سراسر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ ہم انصاف مانگتے ہیں۔ آج میں تو میرے والد صاحب، میرا نام محمد شاہد ہے اور والد صاحب کا محمد اشرف ہے، تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، ہماری عزت پہ داغ لگایا گیا ہے۔ ہم بہت غریب سے بندے ہیں۔ ہم گاؤں میں اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار میں کسی سے آج تک کسی سے ہم نے نہ جھگڑا کیا ہے، نہ ہم نے کسی سے مال ایسا لیا ہے۔ ہم نے اپنی غریبی میں، لاچاری میں ہم اپنے کام کر رہے تھے۔ لہٰذا ہم آپ تمام دیکھنے والوں کو، تمام میرے بزرگ وقار بھائی بہن جتنے بھی سن رہے ہیں، ہم صرف آپ سے التجا کر رہے ہیں۔ ہمارے پہ تھانے والوں پہ ظلم کیا ہے۔ ہم نے تھانے والوں کو بھی بتایا ہے کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا۔ ہمیں قرآن پہ ہاتھ رکھ دیں، ہمیں سریعام پھانسی کر دیں، لیکن اگر یہ جرم ہم پہ ثابت ہو جائے، ہم نے بہت التجا کی ہے، لیکن ہماری التجا کسی نے بھی نہیں سنی۔ ہمارے 8-10 دن ہو گئے ہیں، ابھی ہم جیل سے رہا ہو کے آئے ہیں، یہ ابھی 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ہماری کسی نے بھی التجا نہیں سنی۔ ہم صرف آپ سے یہ دعا، ہم عزت دار لوگ تھے، ہم اپنی محنت مشقت کر رہے تھے، لیکن ہمارے پہ جھوٹا الزام لگا کے ہماری عزت اور داغ کو آج بڑا ٹھیس پہنچایا ہے۔ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو اس پاکستان میں انصاف نہیں ہے؟ ایک بے گناہ انسان کے، عزت دار آدمی کو اس پہ جھوٹا الزام لگایا جائے اور اس کو اندر جیل میں بھیجا جائے۔ وہ ہر جگہ پہ صفائی پیش کرے، لیکن اس کی صفائی کوئی نہیں سنتا۔ ہر بندے پہ ہم نے صفائی کی ہے، ہر بندے کو ہم نے کہا ہے کہ ہم پر الزام لگایا ہے۔ خدا کے لیے ہم پر الزام لگایا ہے، ہمارا یہ سن لے، ہماری التجا سن لے، لیکن کسی نے نہیں سنی اور ہمیں جیل بھیج دیا، اور آج ہم رہا ہو گئے ہیں ضمانت کے طور پر۔ صرف ہم آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری عزت پہ داغ لگا لیا ہے، ہمارے کاروبار پہ داغ لگا لیا ہے۔ ہم بہت غریب عاجز سے لوگ ہیں، ہم اپنی محنت کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے ہم پر غلط الزام لگا کے آج ہمیں اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے۔ تو میں آپ تمام سننے والوں کو، بہن بھائیوں کو، جتنے بھی لوگ ہمارے یہ ویڈیو سن رہے ہیں، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو جائے۔ والسلام۔ السلام علیکم۔ میں محمد نژاد اشرف، جو کہ تنگڑی پائن ساکر تنگڑی پائن سے کچھ دن پہلے ہمارے پہ ایک واقعہ آیا ہے جو چوری کا الزام لگا ہوا تھا میرے والد صاحب پہ اور میرے بھائی پہ۔ ہمارے پہ ایک چوری کا الزام لگایا ہے، جس چوری ہمارا کام ہی نہیں ہے، نہ اس میں ہم ملوث ہیں، نہ ہم کو پتہ تھا، کیونکہ مجھے تھانے سے کال آئی تھی 1 دن پہلے کہ آپ تھانے میں حاضری لگائیں، جو کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے یا کسی نے درخواست دی ہے۔ وفا تھانہ میں ہم جس ٹائم گئے تو پہنچے ہیں ادھر، تو پہنچ کے جا کے ہم کو ادھر پتہ چلا کہ ہمارے پہ FIR ہوئی ہے۔ جس ٹائم ہم نے ہمارے کو پتہ چلا کہ FIR ہوئی ہے، میں اپنے والد صاحب کو، اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کے گیا، کسی کو بھی نہیں لے کے گیا۔ جس ٹائم ادھر پہنچا تھانے میں تو ہمیں ادھر جا کے پتہ چلا کہ بھائی ہمارے پہ FIR ہوئی ہے اور ہمارے پہ چوری کا الزام لگایا گیا۔ پھر ہمارے گاؤں میں پتہ چلا، جس طرح میرے بزرگ ہیں، سب بھائی ہیں، ان کو جس طرح پتہ چلا، تقریباً کافی لوگ جمع ہو گئے، وفا تھانہ پہنچ گئے۔ وفا تھانہ سے ہم سارے لوگ سب چلے گئے DSP صاحب شنکیاری، ادھر چلے گئے۔ DSP صاحب کے ساتھ ہم نے بات کی کہ یہ ہمارے پہ الزام لگایا گیا ہے،
اس میں ہمارا کوئی اس طرح اقتدار نہیں ہے، یا ہم اس بندے کو جانتے بھی نہیں ہیں. تو ڈی ایس پی صاحب نے بفے تھانے کو کال کی ہے کہ یہ بندے جو ہمارے پاس آئے ہیں تقریباً 100-150 بندہ جمع ہو گیا تھا. تو ڈی ایس پی صاحب نے بولا کہ میں بفے تھانے کال کرتا ہوں، اور ہمارے سامنے بالکل کال کی ہے کہ ان بندوں کو باہر نکالو اور ان بندوں کو بھی بلاؤ، ان کے آمنے سامنے بات کرو. تو جس ٹائم ہم ادھر گئے ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی کال آئی ہم کو کہ آپ تھانے آ جائیں. جب ہم تھانے گئے تو ان بندوں نے بولا کہ ہم کو ایک بندہ دے دو جس کا نام ہے عظیم ولد زرین. کچھ دن پہلے اس پہ اغوا کا کیس ڈالا ہوا تھا، جو اس نے ان اپنا امجد ولد کالیہ عرف ریاض جو بیلے سے جس نے اغوا کیا تھا، اور پولیس موقع پہ نیاز جو اس ٹائم ہمارے علاقے کا ہمارے علاقے کے بیٹ پہ تھا، جس نے موقع پہ اپنی پولیس اور اپنی ٹیم پوری لے کے گیا تو موقع پہ برآمد کیا. تو ایک مظلوم تھا، غریب تھا، عاجز تھا، تو اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے اور اس پورا ان لوگوں پہ برآمد ہو گیا. یہ چوری ان لوگوں پہ برآمد ہو گئی، یہ لڑکا ان لوگوں پہ برآمد ہو گیا. تو ہمارے سب جتنے بزرگ تھے سارے جمع ہو گئے، بفا تھانے پہنچ گئے. تو اس بفا تھانے میں جس ٹائم ہم پہنچے تو وہاں پہ ہم کو پتہ چلا کہ اس غریب بندے کے اوپر چوری ڈال رہے تھے کہ اس کے بندے کے بھائی اس نے کوئی بیل چوری کی ہیں، تو یہ بندہ اس میں ملاوٹ سے. تو جس وقت ہم کو یہ بات پتہ چلی تو اس لڑکے نے بھی بولا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. پھر جس بندے کی گواہی دے رہے تھے ابھی ہم کو پتہ چلا، ہمارے پاس ایک ثبوت بھی پہنچا ہے جو ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ اس لڑکے نے خود اپنے منہ سے بیان کیا ہے کہ یہ میرے جو چچا زاد بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اس بندہ کا نام لو، جو عظیم کا نام لو، کہ اس نے یہ بیل چوری کی ہیں اور تمہارا نام نکال دیا جائے گا. تو یہ سکے چچا زاد اپنے بھائی ہیں جو عادل ولد خانولی اور یہ امجد ولد ریاض عرف کالیہ، یہ سکا اپنے چچا زاد بھائی ہیں. تو انہوں نے پھر جس ٹائم تقریباً کے کچھ دنوں بعد، میرے خیال سے 5-10 دنوں بعد ان کو جیل ہو گئی، پھر ان کو رہائی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ہمارے پہ پھر یہی عادل اور خانولی جو انہوں نے مل ملاپ کر کے ہمارے پہ الزام لگایا کہ ہمارے اپنی چوری ہمارے پہ ڈال دی کہ ہمارے بیل گم ہوئے ہیں، اور یہ عادل نے چھپائے ہیں. اور جا کے ہمارے والد صاحب کو بتایا اور میرے بھائی کو بتایا. پہلے ایف آئی آر میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہماری ایک گائے گم ہوئی ہے، پھر دوسری ایف آئی آر میں بتایا کہ ہمارے 2 گم ہوئی ہیں. ابھی ہم کو جس ٹائم مکمل تصدیق پہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے 3 ڈال دیے کہ ہمارے 3 جمع. تو پھر میرے علاقے میں بڑے لوگ جمع ہو گئے ہیں، بڑے لوگوں نے ہمارے کو سپورٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے میں ابھی کچھ دن پہلے الیکشن لڑ چکا ہوں. سب لوگوں کو پتہ چلا ہے، سب جتنے بزرگ ہیں، جتنے میرے ساتھ تکلیف کاٹی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ تھانے آئے ہیں، کچہری آئے ہیں، اور انہوں نے میری وجہ سے تکلیف سہی ہے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد پھر جو ملزم ہے عادل ولد خانولی، ہم نے ایس پی صاحب کو پیش کیا. جس ٹائم ایس پی صاحب کے سامنے پیش کیا تو ایس پی صاحب کو اس نے بیان دیا کہ بھائی یہ بندے بالکل بے قصور ہیں، ان کا کوئی میرے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. لیکن ایس پی صاحب نے اس ٹائم اس کو بتایا کہ یہ بات تم جج صاحب کو بتاؤ. تو جج صاحب کے سامنے، تو اس ٹائم پھر وہ بندہ جج صاحب کے سامنے، اس کے اپنے پرائے جو تھانے والے تھے وہ سب کھڑے ہوئے تھے، تو وہ بار بار شرمندہ ہو رہا تھا کہ یار مجھے یہ بندے مار رہے ہیں. تو پھر اس کا کہنا یہ ہے کہ اس نے مجھ سے خود بتایا، جس ٹائم میں نے اس سے پوچھا ہے حوالات میں کہ ہم تمہیں قرآن مجید کا واسطہ دیتے ہیں، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم مسلمان ہو، اس کلمے کے صدقے قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھو. اگر اس چوری میں ہم ملاوث ہیں تو ہم جتنا نقصان بھی ہے، جتنا بھی اس جرگے کے تھرو پر جتنا نقصان ہے، جو کچھ یہ جرگہ بولتا ہے ہم وہ ماننے کو تیار ہے. لیکن اس ٹائم مجھے اس نے بتایا کہ بھائی جان میرے اوپر پولیس کا زور ہے، بفے تھانے کا زور ہے، مجھے انہوں نے مار کے پیٹ کے بول رہے ہیں کہ تمہارا نام بول دیا. یہ میرے والد صاحب کو بولا اور میرے بھائی کا بولا کہ ان کا نام بول دیا جائے، کیونکہ ہماری گاؤں میں تھوڑی سی عزت ہے، تو اس عزت کی وجہ سے وہ عزت ہماری نیلام کرنا چاہتے ہیں. ابھی کچھ دنوں نے پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے کہ بھائی اشرف اور شاہد انہوں نے چوری کی ہے اس طرح. تو الحمدللہ مجھے گاؤں سے ہر جگہ سے جتنے بھی لوگ ہیں قسم کھانے کے لیے وہ تیار تھے
काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बोला कि आप कुरान मजीद ना उठाएं, हम उठाएंगे आपकी जगह पे, हमको पता है। और हम जो चोरी करते हैं वो बाज़ार में नहीं बैठते, वो उस तरह घूमते नहीं हैं, वो सरेआम नहीं होते। तो लिहाजा हम ये अपील करते हैं अपने DPO साहब से, DSP साहब से, DIG साहब से कि हमको इंसाफ मिल जाए। और हमारे साथ ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है हमारे साथ, हमारी बेइज्जती की गई है, हमारे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनको चोरी में मिलावट है। तो हमारे ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं हुई, ना हमारे पे कोई चीज़ बरामद हुई है, ना साबित हुई है, ना कोई चीज़ मिली हुई है। हम बिल्कुल बेकसूर हैं, इसमें हमारी कोई मिलावट नहीं है। तो मैं अपील करता हूँ तमाम जितने भी सियासी हैं, जितने भी लोग हैं इस टाइम हमारे साथ, सब लोगों ने मेरे साथ ताउन किया है। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जो गांव में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया है, मेरे साथ आए हैं, रास्ते पे आए हैं, कचहरी आए हैं, थाने आए हैं, अदालत आए हैं, आज भी मेरे साथ काफ़ी लोग आए हैं। तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये अपील करता हूँ, DPO साहब को अपील करता हूँ, अगर ये गुनाह हमारे में है तो इसकी तस्दीक की जाए। मैं DPO साहब से अपील करता हूँ अपनी टीम बनाएं, वो हमारे इलाके में जाए, वो हमारे इस चीज़ की तफ्तीश करें कि क्या हम इस चोरी में मिलावट हैं। अगर हम मिलावट हैं तो सरेआम हमारे साथ बिल्कुल जो जगह बतौर के साथ जो कुछ करना चाहते हैं हम तैयार हैं। बात ये आदिल वल्द खान वली ये तो है ही चोर, एक नंबर चोर है। और ये कि इनका पूरा ख़ानदान चोर है, ये सब चोर हैं। हमारे इलाके में जाएं, DPO साहब जाए, DIG साहब जाए, DSP साहब जाए, SP साहब जाए, कि इलाके में जाके इन लोगों का पूछताछ करें कि ये लोग कैसे हैं। और हमारा भी किया जाए, अगर हम गुनाहगार हैं, मलावस हैं, बिल्कुल हम इस बात के लिए, अगर हम चोर होते तो हमारे गांव वालों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, मुझे इतना वोट दिया है, मुझे इतना चाहा है, प्यार दिया है, तो इस जगह पे मैं ना पहुंचता है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने गांव वालों का भी, DPO साहब का भी, SP साहब का भी, सब भाइयों से, पूरे महकमे से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस काम में और इस ख़ास करके हमारे केस में इसकी छानबीन की जाए और हमारा डेटा भी आ जाए। कल जज साहब ने भी ये बोला है कि भाई ये बंदे बिल्कुल बेकसूर हैं और इनके साथ मिलाया जा रहा है ना। इनकी हमारी लोकेशन भी चेकिंग की गई है, हमारी लोकेशन भी बिल्कुल साफ़ आई है। मैंने जज साहब को ख़ुद बताया कि हमारे अगर इस मोबाइल की 10 साल की भी इसमें अगर इस लोकेशन में कोई भी 19-20 एक दिन का भी अगर इनके साथ रहा तो हम मुजरिम हैं। तो मैं जज साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने भी हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है। तो मैं ख़ास करके पूरे DPO DIG खैबर पख्तूनख्वा का जो DIG है, मैं उससे अपील करता हूँ कि हमारे इलाके में और ये सिलसिला चल रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारे इन लोगों से ख़तरा है कि ये खुदा न खास्ता अगर दोबारा ऐसी हरकत करें तो हमारी इज़्ज़त का, हमारे ख़ानदान का, हमारे लोगों का बहुत मसला बन सकता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ DPO साहब, DIG साहब, SP साहब, सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस केस की और इस लोगों की जांच की जाए। वस्सलाम, शुक्रिया। मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सलाम से बाद मेरी ये कर्ज़ है बात आपका। मैंने बहुत अरसा गुजारा, हमारा 70 साल उम्र हो गया। इस दौरान में ऐसा गलत काम हमें से अल्लाह पाक नहीं करवाया। जो इन लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, मेरे बच्चे हैं अपनी मशक्क़त कर रहे हैं और मशक्क़त को देख नहीं सकते हैं। ये लोग जिस लोगों ने हमारे पे ये मिलाई, चोरी का बदनामी लगाई, ये लोग पेशा इनका यही है, इनका माँ बाप भी यही काम कर रहे थे। नहीं तो अभी भी जाके उस इलाके में आप तशवीश करें, यार इसका बाप क्या कर रहा था, इसका बाप का बाप क्या कर रहा था। तो इन लोगों ने हमारे मिलकर हमारे किसी दुश्मन होते रहते हैं हर गांव में, तो इन्हें मिलकर हमारे पे ये नामज़ना लगाया। और हमें अल्लाह मियाँ का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे लाख लाख शुक्र है कि हम अपनी मजदूरी करके अपने घर से रोटी खा रहे हैं। हमें ये हमारा बच्चा छोटा मध्य डिक्शन में खड़ा हो गया, हमारे चंद भाइयों ने खड़ा किया तो लोगों ने देखा भाई ये क्या हो रहा है।
उस वजह से हमारे पे ये काम नहीं हुआ। और इन लोगों का पेशा है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी भी बहुत उम्र होगी, ये ज़िंदगी मेरी गुजर गई है, मेरे को ख़तरा इन बंदे से हो, ये गंदगीन हैं, इन गंदगीनों का सफाई का ये इनका आप ऐसा करें कि इनका तशवीश करें बुलाकर, या उनका गांव वाले को 4-5 आदमी को बुला के उनको मेरे सामने बैठाकर कुरान दें कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारा ये अपील है आपका तरफ गवर्नमेंट का, हुकूमत को, कि भाई एक और कोई काम करेंगे हमारे लिए और को काम खोल देंगे। तो हम गरीब आदमी हैं, हम अपना बच्चों का राखी करेंगे या इनका करेंगे। लिहाजा मेहरबानी है हमारा DPO साहब को, ये हमारा एक अर्ज़ है कि वो ये सरबराह है, ये हर कुछ कर सकते हैं। तो लिहाजा इसका मेहरबानी होगी हमारे केस की तशवीश करें। और इस केस में जिस इन्हें मुलव्वस किया मुझे, वो एक गरीब बंदा था, उसका साथ इन्हें ज़्यादती किया, उसका बच्चे उठा कर लेके गए, आपने घर में लोगों ने रखा, आपने घर में रख कर वहाँ ने मारा पीटा उन्हें उधर किसी ने आदमी ने इत्तला दिया उसको, वालद को, यार तुम्हारे बच्चे फलानी जगह में हैं। जब वालद को इत्तला मिली, वो गया पुलिस के पास, पुलिस को लेके आया, उनके घर से मरम्मत किया, बच्चों को भी मरम्मत किया, ये जो पार्टी थी 8 आदमी उनको भी मरम्मत किया, उठाकर थाने में लेके आए। वो मेरे पास आया, मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये लोग तो पैसे मांगते हैं, तो मेरे साथ आप साथ दें। तो मेरा काम है, मैं मजलूम आदमी का साथ देता हूँ, कोई भी होवे, मजलूम होवे, गरीब होवे, तो मैं उसका साथ देता हूँ। तो मैं उसको साथ दिया, तो मैंने ये गुनाह किया है, ये गुनाह मैंने किया है। तो आप कदे बोलते हैं तो मैं गुनाह कभी भी नहीं करूँगा फिर अंत के लिए, ये आपका मेहरबानी होगी, इसका इंसाफ आपका पास है और ये इंसाफ आप करें।